السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم إلى آخر الآية. میرے بھائیو، آج مختصر انداز میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث اور اس کی تھوڑی سی تشریح پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر موت، جنت اور جہنم سب کا تذکرہ ہے. اور یہ ایسی حدیث ہے جو اسلام کی جامع احادیث میں شمار کیا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام نے 40 حدیثیں بلکہ 40 سے لے کر 50 حدیثوں کو ان جامع احادیث میں شمار کیا ہے جس سے بندہ مسلم کو کافی فائدہ حاصل ہوتا ہے. ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے. وہ روایت ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے. وہ فرماتے ہیں، اور روایت بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں: حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور یہ بیان ڈائریکٹ فرمایا، درمیان میں کوئی صحابی واسطے میں نہیں ہے. اور خود ہی فرماتے ہیں: وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ، اور آپ سچے ہیں اور آپ کی ساری بات سچی ہے. غور کیجئے، کسی روایت میں آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی. کیوں؟ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سچی ہے، سارے انسان کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے. لیکن اسپیشل اس حدیث پاک میں یہ فرمانا عبداللہ بن مسعود کا کہ آپ سچے ہیں اور آپ کی ساری بات سچی ہے، یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ نے عام طور پر احادیث میں نہیں پڑھا ہوگا یہ جملہ. ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. عبداللہ بن مسعود سے مروی ہے، نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس حدیث میں اسپیشل یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی عبداللہ بن مسعود کو؟ کیا ضرورت پڑ گئی؟ اس لیے کہ اس حدیث میں جن جن باتوں کا تذکرہ ہے وہ باتیں انسان عقل سے سمجھ نہیں سکتا ہے. عقل سے سمجھ میں وہ بات نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ دنیا نے چند سالوں پہلے اس کو ثابت نہ کر دیا. ظاہر سی بات ہے، میڈیکل سائنس بہت ترقی کر گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو باتیں حدیث میں ابھی آ رہی ہیں وہ ساری باتیں کل پرسوں انہوں نے ریسرچ کر کے بتایا ہے. آئیے وہ بات کیا ہے؟ بہت قیمتی باتیں، ذرا توجہ کیجیے گا. فرمایا: ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امہ 40 یوما نطفہ. انسان کی تخلیق کے کئی مرحلے ہیں، ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ یہ ہے، نطفہ کا مرحلہ ہوتا ہے. یہ نطفہ کیا ہے یہ؟ اور اسی لیے پیدائش کو جمع کیا جاتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں یہ پہلا مرحلہ ہے نطفے کا. مرد اور عورت کے نطفے باہم جو ملتے ہیں آگے ورک کرنے کے لیے، اسی کو پہلا مرحلہ کہا گیا ہے. 40 دن تک یہ سلسلہ رہتا ہے. کتنے دن تک؟ 40 دن تک. دوسرے 40 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں علقہ ہوتا ہے. علقہ، یہ علقہ کیا ہے؟ نطفہ کا مرحلہ کراس ہوتا ہے تو مرحلہ آتا ہے علقہ کا، جس میں گاڑھا خون ہو جاتا ہے. گاڑھا خون ہو جاتا ہے. 40 اور 40 کتنے دن ہو گئے؟ 80 ہو گئے. آگے چلیے. ثم مضغہ، پھر تیسرا 40 جو ہوتا ہے اس میں گوشت کا لتھڑا ہو جاتا ہے. کتنے 40 ہو گئے؟ 120 دن ہو گئے. 120 دن کتنے ماہ ہو گئے؟ 4 مہینہ ہو گئے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ ہے، بن چکا ہے کمپلیٹ. اس کی وضاحت کئی ایک آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کی ہے. ان میں سے ایک آیت ہے سورۃ المؤمنون کے اندر، اس میں تھوڑی سی وضاحت ہے. اللہ فرماتا ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ. ہم نے انسان کو پیدا کیا مٹی کے مجموعہ سے، یعنی غذا سے. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. پھر ہم نے اس کو نطفہ بنا دیا اور ایسی جگہ میں لا کر رکھ دیا جو بالکل اطمینان بخش ہے، مکین. پھر آگے فرمایا: ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ علقة. پھر ہم نے نطفے کو علقہ بنا دیا.
پھر علقے کو مدغہ بنا دیا، گوشت کا ٹکڑا، اور آگے کیا فرمایا؟ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر ہم نے ہڈی پر گوشت چڑھا دیا۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، بڑا بابرکت ہے وہ ذات جو سب سے بہترین پیدا کرنے والا ہے۔ غور کیجیے۔ اور اسی طرح کی باتیں سورہ حج میں آیت نمبر 4 اور 5 کے اندر ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقہ، 17واں پارہ کھولیے، سورہ حج 4 یا 5ویں نمبر آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں بھی وضاحت سے بیان فرمایا۔ 4 مہینہ گزر گیا، فرشتہ آتا ہے، 4 باتیں لکھ کر کے جاتا ہے۔ کتنی باتیں؟ 4 باتیں۔ اب آپ مجھے بتائیے، جو انسان کے تخلیق کے مراحل ہیں، اس کو سائنس نے تو کل پروف کیا ہے، جس کو ہمارے نبی نے کتنے سال پہلے کھول کے رکھ دیا؟ 1400 سال پہلے۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود نے فرمایا، آپ سچے ہیں، آپ کی بات سچی ہے، عقل ممکن ہے تسلیم نہ کرے، لیکن جو بندہ مومن ہوگا وہ ہر حال میں تسلیم کرے گا۔ اور اس بات کو اب تو سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واقعی سچے نبی ہیں، جنہوں نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا، آج وہ باتیں بالکل 100% صحیح معلوم دے رہی ہیں۔ چلیے، آتا ہے فرشتہ، 4 باتیں لکھ کر کے جاتا ہے، گویا کہ رینیو کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اصل تقدیر تو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، ساری باتیں لکھی جا چکی ہیں، کون کیسا ہوگا، کیا کرے گا، کب مرے گا، سب باتیں لوح محفوظ میں درج ہے، فی لوح محفوظ۔ لیکن یہاں پر آ کر رینیو کیا جاتا ہے، اس کی تجدید کی جاتی ہے۔ کیا لکھتا ہے 4؟ بکتب رزقہ، ہاں، بندہ کیا روزی کمائے گا بتائیے۔ آپ کی روزی لکھی جا چکی ہے، یہ الگ بات ہے آپ کو معلوم نہیں ہے، تلاش کرنا اور محنت کرنا آپ پر فرض ہے۔ وہ اجلہ، ہاں، موت کب آئے گی؟ لوگ کیا کہتے ہیں آج کے اس دور میں، جب اچانک کی موت بہت زیادہ ہونے لگی، ارے ابھی تو بیٹھا ہوا تھا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ابھی تو بیٹھا ہوا تھا۔ ارے بھائی، بیٹھے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو یہ کہ وقت آ گیا اس کا۔ تو اس طریقے کی بات لوگ شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرشتہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا ہو چکا تھا، کمپلیٹ بن چکا تھا، روح پھونکتا ہے اور 4 باتیں لکھ کر کے جاتا ہے۔ دوسری بات ہو گئی کہ موت کب آئے گی۔ تیسری بات، کیا عمل کرے گا، عمل، اچھا عمل کرے گا، برا عمل کرے گا، وہ لکھ کے جاتا ہے۔ اب چوتھی چیز، وہ نیک بخت ہے یا بدبخت ہے، نیک بخت ہے یا بدبخت، پہلے سے لکھا ہوا۔ اللہ اکبر۔ جب اس طرح کی باتیں دوسری روایات سے معلوم ہوتی ہیں، جب صحابہ کرام نے سنا اور لوگوں نے سوال کر دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب ساری باتیں لکھ دی گئی ہیں تو عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ بڑا اہم سوال ہے بھائی، لکھ دی گئی ہے، آپ نیک بخت ہیں کہ بدبخت ہیں؟ لکھ دی گئی ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب سوال کیا، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اچھا جواب دیا ہے، کہا عمل کیے جاؤ۔ کیا کہا؟ عمل کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے جو چیز لکھا ہوا ہے وہ کام اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے، اس کے لیے وہ کام آسان کر دیا جاتا ہے۔ بتائیے، تقدیر کے باب کا سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا ہے، بعض روایت میں یہ آیا ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا، قلم خشک ہو گیا، چونکہ قلم نے لکھا ہے، قلم خشک ہو گیا، پھر عمل کرنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، عمل کیے جاؤ، جو کچھ اللہ نے لکھا ہے ایسے لوگوں کے لیے سہل کر دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو سب کچھ پتا ہے نا، ہم انسانوں کو پتا نہیں، آج لکھتے ہیں کل مٹاتے ہیں، کل اس کو ٹھیک کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ چونکہ ہمارے پاس جو علم ہے وہ ناقص علم ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ کامل علم ہے۔ یہیں پر ایک بات، قیمتی بات آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، پوری زندگی یاد رکھیے گا۔ تقدیر پر ایمان لانا ایمان کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور تقدیر پر ایمان لانے میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں، وہ 4 چیزیں نوٹ کیجئے گا، ذہن میں رکھیے گا اس کو۔ پہلی بات، اللہ کے علم پر ایمان رکھیے۔ جی، اللہ کا کامل علم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے۔ شیعوں کی طرح وہ بات نہ کہیے گا۔ ہاں، لوگ کیا کہتے ہیں، آپ ان سے سوال کیجئے کہ بھائی ابو بکر کے بارے میں آیا ہے، عمر کے بارے میں آیا ہے، عثمان کے بارے میں آیات موجود ہے قرآن پاک میں، درجنوں احادیث موجود ہیں ان کی فضیلت کے اوپر کہ وہ جنتی ہیں، انہوں نے ایسے کیا، انہوں نے ایسے کیا، تو ان احادیث کا، ان آیات کا کیا کرو گے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں کہ اللہ کو اس کا علم پہلے سے نہیں تھا۔ کیا جواب دیتے ہیں؟
اللہ کو اس کا علم پہلے سے نہیں تھا، بعد میں یہ علم ظاہر ہوا. اسی لیے شیعوں کا ایک خطرناک عقیدہ ہے بدا کا عقیدہ. کون سا عقیدہ؟ بدا، کہ بعد میں اللہ پر ظاہر ہوا. پہلے تو اللہ کو یہی پتا تھا کہ یہ جنتی ہیں جنتی ہیں جنتی ہیں، بعد میں معلوم ہوا کہ نہیں جی ایسا نہیں ہے، بعد میں انحراف کر جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے یاد رکھیے گا یہ بات نہایت خطرناک ہے اللہ کے لیے، اور اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی ہے جو ان گستاخوں نے کی ہے. چلیے 4 باتیں لکھ دی گئی. اب آئیے بڑا اہم مسئلہ آ رہا ہے تقدیر ہی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اللہ کی، قسم کھا کر کہا جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ایک آدمی جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، جنت والا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے درمیان اور اس کی موت کے درمیان ایک بالشت بچ جاتا ہے. جہنمیوں والا عمل کرتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. قسم اللہ کی. پھر فرما رہے ہیں ایک آدمی جہنمیوں کا سا عمل کرتا رہتا ہے، عمل کرتا رہتا ہے، برا عمل میں لگا ہوا ہے، لیکن تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور ایک بالشت بچ جاتا ہے جنت میں داخل ہونے میں، اور ایسا برا عمل کر جاتا ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہوتا ہے. جنت والوں کی بات بھی آپ نے کہہ دی، جہنم والوں کی بات آپ نے کہہ دی. یہ تقدیر سبقت کر جاتی ہے اور ایک بالشت باقی ہے. پہلے سے جہنم والا عمل کر رہا ہے، اخیر میں جنت والا عمل کر کے جنت میں داخل ہو گیا. ایک آدمی جنت والا عمل کر رہا تھا، ایک بالشت باقی ہے، اس کے درمیان موت کے درمیان جنت میں داخل ہونے کے درمیان ایسا عمل کر جاتا ہے جس کے بنا پر وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ جہنم میں چلا جاتا ہے. بڑا اہم سوال ہے یہ، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ جہنمیوں والا عمل کر رہا تھا، توبہ کر لیا، جنت والا عمل کیا، جنت میں داخل، یہ تو بات واضح ہے. لیکن یہ بات بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک آدمی جنت والا عمل کر رہا ہے برابر، اور بعد میں اخیر میں آ کر کے جہنم والا عمل کرتا ہے، وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. تقدیر سبقت کر جاتی ہے. ایک روایت میں آیا ہے لوگوں کو ایسا ظاہر ہوتا ہے، لوگوں کو ایسا ظاہر ہوتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں. ایک آدمی آیا نماز پڑھ رہا ہے لیکن مقصد اللہ کی رضا جوئی نہیں ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا. انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. کس کے اوپر ہے؟ خاتمے کے اوپر ہے. لہٰذا جب تک آپ اخلاص کو، للہیت کو، اتباع سنت کو، اللہ پر یقین کو، اور اس طرح کی جو نیک خوبیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، جب تک آپ اس کو مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے، خاتمے کا خوف ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا. اسی لیے ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ دکھاوا، سنانا، دنیا کے لیے عمل کرنا نہیں ہونا چاہیے. ورنہ ظاہر دیکھ کر کے حکم لگا دینا کہ فلاں آدمی اچھا ہے، یہ ہم تو لگا سکتے ہیں چونکہ ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے کہ بندہ کے باطنی حصے میں کیا ہے اور کس بنا پر دین کا کام وہ کر رہا ہے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے استقامت اختیار کرے، للہیت اختیار کرے، اور جو کچھ بھی کرے دین کا کام اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے کرے. نہ تو دنیا کا کوئی حصہ ہو، نہ دکھانا ہو، نہ سنانا ہو، نہ ریاکاری ہو. تو اس سے کیا پتہ چلا کہ انسان کو پیدائش سے لے کر وفات تک جنت و جہنم کا مختصر سا تذکرہ اس حدیث پاک میں آیا. اور یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اس حدیث پاک کو سمجھتے ہیں ان کو چاہیے تقدیر پر ایمان رکھیں جس طرح ایمان رکھنا چاہیے. تو ابھی ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تقدیر پر ایمان لانے میں 4 چیزیں داخل ہیں. پہلی چیز آ گئی نا، اللہ کے علم پر ایمان رکھیے. ظاہر سی بات ہے وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، تاکہ تم لوگ جان لو اللہ ہر چیز کا جانکار ہے اور ہر چیز کو اس نے احاطہ میں لے رکھا ہے. تو پہلی چیز کیا ہو گئی؟ اللہ کے علم پر ایمان رکھنا. دوسری چیز، اللہ نے تقدیر کو لکھوا دیا ہے. سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، کہا لکھ جو کچھ بھی ہونے والا ہے. اللہ کے علم کی روشنی میں قلم نے لکھنا شروع کر دیا. جب سب کچھ لکھا جا چکا تفصیلاً، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، کوئی چینجنگ نہیں ہوگی، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، کوئی کمی نہیں ہوگی. جب القلم، پھر قلم خشک ہو گیا، قلم خشک ہو گیا، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. اللہ نے فرمایا وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، سورہ رعد کے اندر اس کے پاس لوح محفوظ ہے. کیا ہے؟ لوح محفوظ. دوسری چیز ہو گئی. اب لکھائی کے ناحیے سے، تقدیر
کی دو قسم ہے. ایک تو تقدیر مبرم ہے جو متعین تقدیر ہے، بالکل متعین، مرے گا فلاں وقت میں، مرے گا فلاں وقت میں، کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ہے. لیکن ایک ہے تقدیر معلق. تقدیر معلق، اللہ نے معلق چھوڑ دیا ہے کہ بندہ 12 گھنٹہ ڈیوٹی کرے گا 1200 ملے گا، اگر 8 ہی گھنٹہ کرے گا تو کتنا ملے گا؟ 800 ملے گا. آپ کی چاہت پر چھوڑ دیا، چلو اس کے انداز پر چھوڑ دو. محنت آپ نے کی، 12 گھنٹے دکان کھولی آپ نے، ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کو معلق چھوڑ دیا آپ کی چاہت پر. لیکن یہ معلق چھوڑنا بھی تقدیر میں سے ہے. آپ دعا کرتے ہیں جبکہ حدیث میں ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. لیکن بدلنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا جو لوح محفوظ میں ہے اس کو بدل دیتی ہے دعا؟ نہیں، یہ بھی اس تقدیر کے اندر داخل ہے کہ آپ دعا کریں گے تو آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، کتابت کا دوسرا ناحیہ بھی ہے، لکھانے کے اعتبار سے. سب سے پہلے لوح محفوظ میں اللہ نے لکھوا دیا، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. دوسری قسم ماں کے پیٹ میں لکھا جاتا ہے، جیسا کہ یہ حدیث پاک گزری نا، 4 چیزیں آ کر فرشتے لکھ دیتے ہیں. اور لکھائی کی تیسری قسم بھی ہے، کیا؟ سال میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اس کو رینیو کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ وہ کون سا دن ہے؟ آپس میں اختلاف نہیں کیجیے آپ. نہیں، رمضان کی شب قدر ہے. رمضان کی اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. شب قدر کے بارے میں آیا جو رمضان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کرتا ہے. شب قدر 21 کو ہے، 23 کو ہے، 25 کو ہے، 27 کو ہے، 29 کو، یہ اللہ کو پتا ہے. لیکن ان 5 راتوں میں سے ایک رات. کتنی قسم ہو گئی؟ ایک تو لوح محفوظ میں، دوسرے ماں کے پیٹ میں، تیسرے شب قدر میں، اور چوتھی قسم کیا ہے؟ روزانہ اس کی تجدید کرتا ہے. روزانہ اس کی تجدید کرتا ہے. سورہ رحمان میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کل یوم هو فی شان، کل یوم هو فی شان. اللہ تعالیٰ ہر روز ایک نئی شان میں ہوتا ہے، ہر روز. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ روزانہ اللہ سبحانہ وتعالی لوح محفوظ کو 360 مرتبہ دیکھتا ہے، نظر فرماتا ہے. آج کون پیدا ہوگا، کون مرے گا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کون ایکسیڈنٹ ہوگا، کون بیمار پڑے گا، کون صحت مند رہے گا. روزانہ اس کی تجدید کی جاتی ہے. یہ 4 قسمیں ہیں کتابت کے اعتبار سے، دن کے اعتبار سے. اس سے واضح ہوتا ہے کہ ان باتوں کو بندہ ذہن میں رکھے. اور 1 سے 2 بات بتا کر اپنی بات میں ختم کر دیتا ہوں. اہم بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ نے مکلف کیا ہے نیک اعمال کے لیے. تو برائی کر کے آپ تقدیر کو حجت نہ بنائیے. ظاہر سی بات ہے اللہ نے آپ کو مکلف کیا، یہ برائی کا راستہ یا اچھائی کا راستہ ہے، کھول کر رکھ دیا. اختیاری مخلوق بنایا ہے، بنایا کہ نہیں بنایا؟ لہٰذا کوئی بھی آدمی برائی کر کے یہ نہ کہے کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس لیے ہم برائی کر رہے ہیں. اور آج جاہل ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ ایسی ہی بات کریں گے. آپ کو کہیے گا نا نماز پڑھو، ارے اللہ نے لکھا ہوا نماز نہ پڑھنا اس لیے تو نہیں پڑھ رہا ہوں. چوری کیوں کرتے ہو؟ ارے اللہ نے لکھا ہوا تھا تب نہ میں چوری کر رہا ہوں. زنا کیوں کرتے ہو؟ اللہ اگر نہ لکھتا تو میں کرتا. لوگ اس طرح کی باتیں زیادہ شروع کر دی ہیں چونکہ بے دینی کا ماحول ہے. ایسے ہی واقعہ پیش آیا عمر فاروق کے دربار میں. ایک آدمی نے چوری کیا، پکڑا گیا. اس کو کہا سنو جی کیوں چوری کیے؟ تو کہا کہ اللہ نے لکھا ہوا تھا اس لیے ہم نے چوری کیا ہے. کہا جی صحابہ سے لاؤ ذرا سا وہ چھری لاؤ، میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا ہوں، یہ بھی اللہ نے لکھا ہوا ہے، یہ بھی اللہ نے. بتائیے سبحان اللہ. ہر عقل والے پر عقل والا موجود ہے. ایک گڑھا سامنے میں اور میں دھکا دے دوں اور میں کہوں کہ لکھا ہوا تقدیر میں، آپ تسلیم کریں گے؟ نہیں تسلیم کریں گے اس کو آپ. لہذا برائیوں سے تقدیر پر حجت نہ لائیے، نہ بنائیے. آپ کیوں بناتے ہیں برائی؟ یہی بات تو بعین ہی مکے کے کافروں نے کہا تھا. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی پورے قرآن میں 2 مقام پر اس کو نقل کرتا ہے، سورہ انعام کے اندر اور سورہ
نحل کے اندر، ان میں سے ایک آیت ہے انعام والی، سیقول الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شیء۔ کفار مکہ نے کہا، کیا کہا؟ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، اس لیے اللہ چاہ رہا ہے، ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ نے رد کیا، کیا کہا آگے؟ قل هل عندکم من علم فتخرجوه لنا، تم جو باتیں کر رہے ہو علم کی روشنی میں کر رہے ہو، نکالو اس کو۔ ان تتبعون الا الظن، تم لوگ تو گمان کی پیروی کرتے ہو۔ وان انتم الا تخرصون، تم لوگ اٹکلیں ہانکتے ہو، تم لوگ اٹکلیں ہانک رہے ہو، یہ علم نہیں ہے۔ اگر ایسی بات ہوتی تو نبی انبیاء اکرام نہ بھیجے جاتے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم کتابیں نازل نہ کرتے، اگر ایسی بات ہوتی تو ہم برائی سے منع نہ کرتے، اچھائی کا حکم نہ دیتے، تو تم ہمارے ذمے اس طرح کی باتیں کیوں لگاتے ہو؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ لہٰذا کوئی بھی آدمی برائی کر کے حجت تقدیر پر نہ بنائے، جیسے کہ آپ دنیا کے معاملے میں تقدیر کو حجت نہیں بناتے ہیں۔ اگر آپ سے کہا جائے اس کمپنی میں 1000 ریال ملے گا آپ کو، توجہ کیجئے، اور سامنے جو کمپنی ہے وہاں پر 1500 ملے گا، تو آپ یہاں پر 1000 میں رک جائیے گا کہ تقدیر میں 1000 ہی لکھا ہوا اس لیے ہم رک جائیں گے اس کمپنی میں؟ یہ گا نہیں، یار اس کمپنی میں 500 کا فائدہ زیادہ ہے، وہاں چلنا چاہیے کام کرنے۔ تو بتائیے، دنیا کے معاملے میں عقل کام کرتی ہے، تقدیر کو ہم بہانہ بنا کر کے ایسے کام نہیں کرتے۔ لہٰذا دین کے معاملے میں بھی عقل کا استعمال کیجئے، اور جو اچھائی ہے اس کو ایکسیپٹ کر کے اچھا راستہ اختیار کیجئے۔ آپ غلط راستے پر کیوں جا رہے ہیں؟ ایک مسئلہ اور رہ گیا اسی قبیل سے، کہ مصیبت اگر آ جائے تو ہم تقدیر کی طرف پھیر سکتے ہیں۔ ایک آدمی مناسب اسباب اختیار کر رہا ہے، ڈرائیونگ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے 120 سے اوپر نہ جائیے، علماء نے فتویٰ بھی دے دیا ہے کہ اگر 120 سے اوپر گئے اور گاڑی ایکسیڈنٹ ہو گئی تو آپ بھی ذمہ دار ہیں، اور موت آ گئی تو گویا کہ خودکشی آپ نے کی ہے۔ 120 سے اوپر نہ جائیے آپ۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، ہم نے بڑی کوشش کی، 70 80 100 پہ جا رہے تھے، گاڑی کو کچھ ہو گیا، ٹائر برسٹ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گئی گاڑی ہماری، اللہ ایسا نہ کرے کسی کے ساتھ، تو معاملہ کوئی پیش آ گیا تو ہم کہیں گے ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا اس لیے ہو گیا، اللہ نے مقدر کیا ہوا تھا اس لیے ہو گیا۔ لیکن یہ کہنا بیوقوفی ہے کہ نہیں؟ 140 180 200 پہ آدمی جا رہا ہے، کہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، چلو جی چلاؤ، یہ بیوقوفی والی بات ہے۔ لہٰذا آدمی کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تقدیر میں جو ہوگا دیکھا جائے گا، نہیں، مناسب اسباب اختیار کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ بتائیے، بچہ لینا ہوتا ہے شادی کرتے ہیں کہ نہیں؟ یہ کہا آپ نے کہ تقدیر میں بچہ ہوگا تو اللہ بغیر شادی کے بھی دے دے گا؟ یہ آپ نے نہیں کہا، اسی لیے ہر آدمی شادی کر رہا ہے آج۔ تو ایسے ہی مناسب اسباب اختیار کیجیے ہر معاملے میں، یہاں تک کہ دین کے معاملے میں بھی، اور برائی کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا جائے، اس پوائنٹ کو بھی یاد رکھیے گا۔ آج ہم لوگوں کا طریقہ کیا ہے؟ نقصان ہو گیا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کو میرے باپ ہی کو اٹھانا تھا، کوئی اور نظر نہیں آیا۔ اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ ایک ہی کمانے والا تھا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا، اب کیسے ہم کمائیں گے، کیا کھائیں گے اب ہم؟ کوئی بھی برائی کرنے والا اس کو اللہ کی طرف منسوب نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ کا ہر کام خیر ہی خیر ہے، خواہ آپ کا اس میں نقصان نظر آئے۔ ابلیس سب سے برا ہے جو برائی کی طرف سب کو بلاتا ہے۔ کیا اللہ نے شر کے لیے پیدا کیا اس کو؟ نہیں، ظاہری طور پر آپ کو لگے گا کہ شر ہے، لیکن اس میں بھی کئی ایک خیر کے پہلو ہیں۔ اگر وہ نہ ہوتا تو آزمائش آتی، آپ برائی سے بچ رہے ہیں یا برائی میں پڑ رہے ہیں، برائی میں پڑ بھی گیا، آدمی توبہ کر رہا ہے، اللہ کی طرف پلٹ رہا ہے، دیکھیے کتنی اچھائیاں ہیں۔ اسی لیے کسی بھی چیز کا وجود دنیا میں خیر شر محض نہیں ہے، محض شر نہیں ہے، اس کے اندر ایسے خیر کے پہلو پائے جاتے ہیں جو آپ غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ یہ چند باتیں تھیں اس حدیث پاک کی تشریح اور تقدیر پر ایمان کے تعلق سے، میں نے آپ کے سامنے مختصر انداز میں پیش کیا، لیکن
ہم اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے اور آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ دین کے معاملے میں استقامت کی راہ کو اختیار کریں. لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے استقامت کی راہ اختیار کرے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی رکاوٹ آ جائے کسی معاملے میں تو یاد رکھنا صرف آپ کی چاہت کافی نہیں ہے، جب تک اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی چاہت اللہ کی چاہت ٹکرائے گی وہ کام ہوگا. ورنہ کتنے کام دنیا میں ایسے ہیں کہ ہم اور آپ ناک رگڑ لیتے ہیں کوشش کرتے ہوئے، لیکن وہ کام نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ نے نہیں چاہا. تو ہم نے ایمان، تقدیر پر ایمان لانے کے جو 4 ارکان تھے اس میں سے ہم نے کتنا بیان کیا اب تک؟ کتنا؟ لگتا ہے آپ لوگوں نے کھانا نہیں کھایا آج. 4 کہا تھا نا، اس میں سے ہم نے 2 بیان کیا. کون کون سا؟ ایک تو علم، دوسرے کتابت، اور تیسرا مشیت ہے، اللہ کا چاہنا. اللہ کے علم میں ہے، لکھوا دیا ہے، پھر وہ چاہے گا تو وہ کام ہوگا، چاہے گا تو وہ کام ہوگا. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. چوتھی چیز ہے کیا؟ پیدا کرنا. چاہے گا پیدا کرے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا. یہ 4 چیزیں ہیں جو تقدیر پر ایمان لانے میں داخل ہیں، جو ہم نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور تقدیر پر صحیح طریقے سے ایمان رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. جہاں پر بھی کوئی بات تقدیر کے معاملے میں سمجھ میں نہ آئے، بندے کو چاہیے پوچھ لے قرآن و سنت کی روشنی میں، اٹکل نہ ہا کے. چونکہ بسا اوقات انسان بہت دور جا گرتا ہے، اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، وہ مسئلہ سمجھ میں نہ آنے کی بنا پر. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے، استقامت سے نوازے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.